اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہوئی؟ اس کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہے۔ عمر مبارک نہیں معلوم؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں الحمدللہ۔ آپ سے اسلامک سوال کر سکتے ہیں؟ جی پوچھ سکتے ہو، اجازت ہے؟ اجازت ہے۔ ہاں ماشاء اللہ۔ ادھر آ جاؤ، ویڈیو صحیح سے آ جائے گا۔ آپ ادھر آ جائیے، سائڈ میں کیمرہ جو ہے ادھر ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ مسلمانوں کے اوپر کتنے وقت جو ہے نماز فرض ہے؟ مسلمانوں کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ فرض ہے ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ عشاء کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ عشاء کی نماز میں 4 سنت 4 فرض ہیں۔ نہیں ٹوٹل بتائیے۔ ٹوٹل 17 رکعت نماز ہے۔ 17 رکعت ہے جی ہاں ماشاء اللہ۔ اچھا اب سنت کتنی ہوتی ہیں اس میں، فرض کتنی ہوتی ہیں، نفل کتنی ہوتی ہیں؟ سنتیں 4 رکعت سنت ہیں، 4 فرض ہیں، اس کے بعد پھر 2 سنت 2 نفل، پھر 3 وتر، پھر 2 سنت 2 نفل۔ نہیں پہلے بات 2 سنت 2 نفل پھر 3 وتر۔ ہاں 2 سنت پھر 2 نفل پھر 3 وتر۔ 3 وتر کے بعد میں تو جو ہے نفل بھی ہے۔ ہاں وہی تو ہم کہہ رہے ہیں، 2 سنت 2 نفل۔ ہاں ست- 2 سنت ہاں 2 نفل جو نفل اور 3 وتر پھر 2 نفل ہے، اچھا ہے کہ جیسے نہیں؟ اب عصر کی مغرب کی نماز میں بتائیے کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ مغرب کی نماز میں 7 رکعت ہے، 3 فرض 2 سنت 2 نفل۔ ہاں 2 نفل ماشاء اللہ۔ اچھا جواب دے رہے ہیں آپ۔ اچھا یہ بتائیے کہ نماز میں جب جیسے آپ بیٹھے ہیں اسی طریقے سے نماز میں 2 رکعت میں بیٹھا جاتا ہے، جب التحیات پڑھی جاتی ہے نماز میں تو اس میں انگلی اٹھائی جاتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ، الا اللہ پہ نیچے کر دی جاتی ہے، تو وہ التحیات سنائیے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ التحیات للہ الصلوات والطیبات والسلام علیک والطیبات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ایھا النبی ایھا النبی ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وبرکاتہ۔ السلام علینا السلام علینا وعلی وعلی عباد اللہ عباد اللہ الصالحین، صالحین، اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ واشہد ان واشہد ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ تحیات یاد نہیں ہے آپ کو؟ جی یاد کر لیجیے، کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے چھوٹی والی یاد ہے۔ چھوٹی والی یاد ہے؟ جی چھوٹی والی التحیات کہاں ہوتی ہے؟ ارے یہ والی التحیات جو پڑھتے نہیں ہیں، التحیات للہ الصلوات والطیبات ایھا النبی۔ نہیں یہ تو التحیات ہم نے جو آپ کو بتائی یہی پوری التحیات ہے، چھوٹی بڑی نہیں ہوتی التحیات۔ چھوٹی بڑی درود شریف ہوتی ہے، جیسے درود شریف یاد ہے آپ کو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ یاد ہے؟ نہیں ہے۔ التحیات دیکھیے ایک ہی ہوتی جو ہم نے آپ کو ابھی پڑھائی ہے، یہی التحیات ہے، یہی نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اور درود شریف جو ہوتی ہے وہ چھوٹی بڑی درود شریف ہوتی ہے، درود ابراہیمی۔ چھوٹی بڑی، لیکن التحیات میں تو پھر یہ تھوڑی سی مجھے وہ پوری یاد کر لیجیے۔ دیکھیں نماز میں جو التحیات پڑھنا واجب ہے، اگر آپ نماز میں نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں مکمل ہوئے گی، نہ نماز آپ کی مانی جائے گی۔ نماز میں التحیات پڑھنا واجب ہے۔ واجب کا مرتبہ آپ کو معلوم ہے؟ نماز جیسے فرض ہے اور فرض کے بعد میں واجب کا مرتبہ ہے، واجب اگر ترک ہو جائے گا تو نماز نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ درود شریف سنائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا، اللہم صلی علی نہیں، ہاں اللہم صلی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ نہیں درود شریف آپ کو صحیح سے یاد نہیں ہے۔ درود شریف میں دوسری والی بتا رہا ہوں۔ وہ نہیں، وہ درود شریف دیکھو جو نماز میں پڑھی جاتی ہے درود ابراہیمی، وہ بتائیے سنائیے۔ درود ابراہیمی تو پڑھ رہے اللہم صلی علی صلی اللہ نہیں ہے، اللہم صلی اللہ جو ہے درود شریف جو ہے، جیسے آپ کسی پروگرام میں بیٹھے ہیں تو وہ اللہم صلی اللہ اس میں پڑھا جاتا ہے۔ پروگرام میں آدمی کہتا ہے جو ہے ایک بار درود شریف پڑھیے، خطاب جب کوئی تقریر کرتا ہے یا نعت پڑھتا ہے تو اس میں یہ اللہم صلی اللہ سیدنا پڑھا جاتا ہے۔ اور درود ابراہیمی جو نماز میں درود پڑھی جاتی ہے وہ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، وہ سنائیے۔ درود ابراہیمی نا، جی اللہم دیکھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ درود شریف ہے چھوٹی، ہاں یہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، یہ یاد نہیں آپ کو؟ اللہم صلی علی نہیں، اللہم صلی علی نہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ یاد نہیں ہے آپ کو؟ مکمل نہیں ہوئی ابھی پوری۔ نہیں یاد کیجئے۔ دیکھیے درود شریف اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو درود شریف پڑھنا نماز میں کیا ہے؟
दरूद शरीफ, दुरूद शरीफ नमाज में पढ़ना क्या है? याद, दरूद शरीफ, ये सारी चीज़ें पढ़ी जाती नमाज में, मगर जो है दुरूद शरीफ नमाज में पढ़ना है क्या, मालूम है आपको? नहीं, अभी मुझे पता नहीं। नहीं मालूम है। जी। देखिए दुरूद शरीफ नमाज में पढ़ना जो है सुन्नत है और अत्तहियात पढ़ना वाजिब है। तो सुन्नत अगर आपका तर्क हो जाएगा तो नमाज एक टाइम हो जाएगी, मगर कसरत से आप दुरूद शरीफ को भी छोड़ेंगे तो उस पर भी आपको गुनाह पड़ेगा। तो आपको दुरूद शरीफ और जो है अत्तहियात नमाज वाली दोनों चीज़ें याद कीजिए। आपको मुकम्मल सही से याद नहीं है, ना अत्तहियात याद है ना दुरूद शरीफ याद है। अच्छा, सजदे की हालत में जी, कौन सी तस्बीह पढ़ना चाहिए, कौन सी तस्बीह पढ़ी जाती है? इसके बारे में हमें मालूमात नहीं, सजदे के हालत में नहीं मालूमात है। नहीं, जब आप सजदे में जाते हैं तो कौन सी तस्बीह सजदे में पढ़ी जाती है? तो वो तो सुबहाना रब्बी अल आला कहते हैं। हाँ, सुबहान रब्बियल आला कितनी मरतबा पढ़ना चाहिए? तीन मरतबा। हाँ, तो माशाल्लाह मालूम तो है खैर आपको। हाँ, 3 मरतबा। हाँ, रुकू में क्या पढ़ा जाता है? रुकू में जब जाते हैं तो उसमें कौन सी तस्बीह पढ़ते हैं? सुबहाना रब्बिल अजीम, सुबहान रब्बी यल अजीम, नहीं, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अजीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ा जाता है। सुबहान कितनी मरतबा पढ़ना चाहिए? 3 मरतबा पढ़ना चाहिए, वैसे तो 7 मरतबा पढ़ लो फिर हाँ, भी कम से कम 3 मरतबा तो पढ़ें, है ना। अच्छा, सना याद है जो नमाज नियत बांधने के बाद में सना पढ़ी जाती है नमाज में, जो पढ़ी जाती है? हाँ, याद है। सुनाइए। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला तआला जद्दुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। हाँ, गैरुक, माशाल्लाह। खैर, ये तो आपको याद है। अलहम्दु शरीफ याद है? सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। हाँ, अलहम्दु आप दुरुस्त कीजिए, दुरुस्त नहीं है। अच्छी मतलब खूबसूरत से जो है अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, उस बादशाह के सामने खड़े होते हैं हम लोग, तो हर चीज़ हमारी दुरुस्त होना चाहिए। आप अगर अच्छा ये बताइए, अच्छा किसी हम बादशाह के पास जाएं, अच्छे आदमी के पास जाते हैं, अमीर आदमी के पास जाते हैं तो कितना सच बन के जाते हैं। बड़े आदमी के पास, मालदार आदमी के पास सच बन के जाते हैं। विधायक के पास या मंत्री के पास जाएं तो वो तो पूरी कायनात का बादशाह है जिसने पूरी दुनिया बनाई है, तो हम उसके सामने खड़े हैं और टूटा फूटे अल्फाजों से। बिल्कुल आप सही पूछ रहे हो। आप जो भी सवाल कर रहे हो आपके सब बेहतर है। अब जो मालूमात मुझे नहीं, आपने मुझे सिखाया, इस पर हम गौर करेंगे, तवज्जो देंगे और इससे जो भी मेरी गलतियां हैं इसमें, इसे मैं दुरुस्त करूँगा और लोगों तक इसको बेहतर करके और पहुँचाऊँगा। जी जी, माशाल्लाह, बहुत दिल खुश हो गया आपसे कि आप जैसे इंसान अगर रोज़ मिले हमें तो दीन की लोग दिन जज्बा पैदा हो दीन के अंदर। मैं कोई कोताही नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा, कोई इसमें शर्म नहीं है, कोई झिझक नहीं है। शर्म लगना भी नहीं चाहिए, दीन की बातों में शर्माना नहीं चाहिए। कि मेरी कुछ गलतियां अगर निकली हैं तो आपने दुरुस्त करवाई और मैंने जो मुझे मालूमात थी वो मैंने भी दिन के बारे में आपको बताया है। अच्छा। और इसे मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से दुरुस्त करूँगा। जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। आप अच्छा ये बताइए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी हुई? इसके बारे में हमें मालूमात नहीं है। उम्र मुबारक नहीं मालूम अपने नबी की? नहीं है भाई, इसके बारे में। अच्छा, अपने नबी का नाम बताइए। हुजूर पुनूस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाँ, माशाल्लाह। अच्छा, हमारे नबी की वालिदा का नाम बताइए। अम्मी फ़ातिमा। वो अम्मी फ़ातिमा? वो अम्मी फ़ातिमा नहीं है। अम्मी नहीं मालूम। दाई हलीमा नहीं, दाई हलीमा ने तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था, पाला था, परवरिश किया था। वालिदा के बाद में याद नहीं? जहन से उतर गया, देखो अभी उतर गया जहन से। आप मुझे बताइए। देखिए, हमारे नबी की वालिदा का नाम है आमना। हाँ। बीबी आमना जी। और आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस खातून से निकाह फरमाया था? सबसे पहले के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन अम्मी आयशा हैं, 3 बेबियाँ सरकार की थीं। नहीं,
3 نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں 9 بھی آیا ہے، 11 بھی شادیہ کا ذکر آیا کہ آپ نے 11 شادیاں کی. یہ علماء کا الگ الگ جو ہے ایک قیاس ہے کہ وہ لوگ کہتے، کچھ لوگ کہتے علماء کہ آپ نے 9 شادیاں کی فرمائی، کسی نے کوئی کہتا 11 شادیاں آپ نے فرمائی. تو وہ تو الگ اختلاف ہے، مگر ہم وہ نہیں پوچھ رہے. ہم یہ پوچھ رہے سب سے پہلے آپ نے ہمارے نبی نے کس خاتون سے نکاح فرمایا؟ نام ہمیں پتہ نہیں ہے، آپ مجھے جن سے بتائیے. جو ہے 4 بچے ہوئے، 4 بیٹیاں ہوئیں، 3 جو ہے 2 یا 3 بیٹے ہوئے. جی، لیکن ہمیں ان کا نام پتہ نہیں، آپ مجھے بتائیے. ہاں ماشاء اللہ، ہم چلو بتائیں گے. آپ کو نہیں معلوم تو نہیں، ہم آپ کو نہیں معلوم تو ہم بتائیں گے. دیکھیے حضرت ختیجۃ الکبریٰ سے سب سے پہلے آپ نے نکاح فرمایا. جی جی. انہی سے جو ہے 4 بیٹیاں ہوئیں جی. اور 2 یا 3 بیٹے ہوئے. 2 بھی حدیث میں آیا کہیں کہیں اور کہیں 2، اور علماء نے 2 بھی بتایا، 3 بھی بتایا ہے. تو 4 جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں ان کے نام بتائیے. آپ ان کے نام معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام؟ بیٹوں کے نام؟ بیٹیوں کے نام. بیٹیوں کے نام مجھے نہیں پتہ ہے. اچھا، بیٹوں کے نام معلوم ہے؟ نہیں، ان کے بھی نام نہیں معلوم. بیٹیوں کے اور ہمارے نبی کے بیٹوں کے بارے میں معلوم ہے نہ جو بیٹیوں کے بارے میں معلوم؟ نہیں. اچھا، اور سید جو آل رسول چلے وہ کس سے چلے ہیں؟ علی سے. مولا علی سے؟ جی. نہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور مولا علی سے. جی جی. جو سید آل رسول سے چلے ہیں نا، انہی دونوں سے چلے ہیں. جی. فاطمہ سے چلے ہیں. حضور کی جو بیٹی ہیں سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے آل رسول سید لوگ چلے. جی جی. اور مولا علی سے انہوں نے نکاح فرمایا. جی. مولا علی جو شوہر تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، جی جی، ہے کہ نہیں؟ انہی سے. اچھا، امام حسن اور امام حسین کس کے صاحبزادے تھے؟ مولا علی کے صاحبزادے ہیں امام حسن، امام حسین. ہاں، انہی کے صاحبزادے ہیں. ان سے جو 2 بیٹے ان کے ہیں، ہے کہ نہیں؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہی سے 2 بیٹے بھی ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے گئے ہمارے دین کے خاطر، اسلام کے خاطر، امت، اپنے نانا کی امت کے خاطر، ہے کہ نہیں؟ اچھا ماشاءاللہ، یہ بتائیے کہ ہمارے نبی نے جب نبی ہونے کا اعلان کیا تو آپ کی جب عمر کتنی تھی جب نبی ہونے کا اعلان کیا آپ نے؟ اس کے بارے میں ہمیں بھی معلومات نہیں ہے. نہیں معلوم ہے؟ جی. دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی ہونے کا اعلان کیا تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی. 40 سال. ہاں. اور جب سب سے پہلے جس خاتون سے آپ نے سب سے پہلے نکاح فرمایا اس ٹائم آپ کی عمر مبارک کتنی تھی معلوم ہے؟ نہیں، اس ٹائم بھی نہیں معلوم. دیکھیے اس ٹائم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلے حضرت ختیجۃ الکبریٰ سے نکاح آپ نے کیا تو ان کی 40 سال کی عمر تھی حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال عمر تھی. یہ چیزیں دیکھیے ہمارے جس ہم نبی کی امت میں ہیں اس نبی کے بارے میں ہمیں معلومات رکھنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ آج ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں، کل قیامت والے دن اللہ آپ سے پوچھے گا، آپ کے نبی پوچھیں گے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہے کہ نہیں؟ آپ جو بھی سوال کر رہے ہیں بہتر ہیں، اور ہمیں معلومات نہیں تو آپ سے میں نے سیکھا اور ہم نے بھی آپ کو بتایا، اور جو آپ بتا رہے اس پہ ہم عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور قبر میں بھی جو ہے جو 3 سوال کیے جائیں گے وہ معلومات ہے آپ کو؟ 3 جو قبر میں سوال کیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں معلوم ہے؟ معلوم ہے؟ بتائیے وہ 3 سوال بتائیے جو قبر میں کیے جائیں گے. اس کے بارے میں ابھی بتا رہا ہوں. پہلا سوال ہے من رب کا، تو ہمارا رب کون ہے؟ رب کون ہے تو بندہ اس کا جواب دے گا. جب فرشتے قبر میں سوال کریں گے من رب کا تو بندہ جواب دے گا من رب کا ربی اللہ، یعنی رب میرا اللہ ہے. دوسرا سوال جو فرشتے کریں گے بندے سے تو پھر پوچھے گا ما کنتو تقولو حاضر رجل فی سانو، یعنی تم حاضر رجل، ہاں تم ان کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ اپنے نبی کے بارے میں. ہاں، یعنی من رب کا من دین کا، یعنی تمہارا دین کیا ہے؟ تو دینی علی الاسلام، یعنی بندہ کہے گا کہ دین ہمارا اسلام ہے. اس کے بعد تیسرا سوال قبر میں فرشتے کریں گے اس بندے سے تو وہ بندہ جواب دے گا ہمارے نبی کے بارے میں کہ تم اپنے نبی کو دنیا میں کس طریقے سے چاہتے تھے؟ تو بندہ کہے گا ما کنتو تقولو حاضر رجل فی سانو، یعنی ہم اپنے سرکار پہ کثرت سے درود پڑھ کے بھیجتے تھے. یہ سوال ہیں. اگر ان سوالوں میں بندہ کامیاب ہو جائے گا تو فرشتے اس پہ دعائیں بھیجیں گے اور رب کی جانب جا کے اس کے لیے دعا کی التجا کریں گے. جی ماشاء اللہ، بہت بہترین آپ نے بتایا ہے. اللہ آپ کے علم میں، عمل میں اور
رزق میں برکت عطا فرمائے ماشاء اللہ.